بالخصوص عزاداری آل محمد کی قبولیت کے لیے تمام اہل ایمان جو محبت آل محمد کا نور لے کر اس دنیا سے روانہ ہوں گے، سب کی بخشش و بلندی درجات کے لیے بلند صلوات۔ آج کی مجلس جن مرحومین کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ہے، ان کی بخشش کے لیے آپ کے بزرگان جو نور ایمان لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے، سب کی بلندی درجات کے لیے جتنے بھی عزاداران عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے آخرت کے راہی ہوئے، سب کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا۔ تلاوت سورتین مبارکتین اور دیگر تمام عبادات کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، شہداء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر تمام اہل ایمان جو مکتب آل محمد کی خدمت کرتے ہوئے آخرت کے راہی ہوئے، سب تک ہدیہ کرنے کے لیے، سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ارشاد رب العالمین ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ضروری ہے کہ تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ان تین فرائض کو انجام دے. پہلا فریضہ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، دوسرا فریضہ نیکی کا امر دے، نیکی کا حکم دے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تیسرا فریضہ یہ ادا کرے کہ برائیوں سے روکتے رہیں. اور جو لوگ ان تین فریضوں کو ادا کریں گے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ یقیناً فلاح پانے والے ہیں. نعوذ بلند صلوات. شکر ہے اس ذات ذوالجلال کا جس نے ہمیں عزادار بنایا اور عزاداری مظلوم کربلا کے فریضے کو ادا کرنے سے گہری محبت عطا فرمائی. عزاداری کا مقصد اور مطلب وہی ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے. اگر پوچھا جائے کہ تم عزاداری کیوں کرتے ہو، تم عزادار کیوں ہو، اتنا زور عزاداری پہ کیوں لگاتے ہو، اپنا وقت خرچ کرتے ہو، اپنی ثروت اور دولت خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد کو اسی کام پر لگاتے ہو، کسی بھی اور کام سے اتنی محبت نہیں دکھاتے ہو جتنی عزاداری سے محبت دکھاتے ہو. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، خوشیوں کی محفلیں ختم کر دیتے ہیں، دیگر ساری مصروفیات ترک کر کے عورتیں اور مرد، مومنین اور مومنات سارے ہی اس مرکز پہ، امام بارگاہ پہ اس قسم کے سخت گرم ترین اوقات میں جمع ہوتے ہو. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ہم عزاداری کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہمارا مشن عزاداری ہے اور ہمارا فرض عزاداری ہے. پھر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، اور پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے
عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ فقط بے مقصد اکٹھ ہوتا ہے یا با مقصد اجتماع ہوتا ہے؟ آپ سارے سمجھدار ہیں، بے مقصد کام کوئی بے عقل ہی کرتا ہے۔ کوئی پاگل ہو، کوئی مجنون ہو، وہ ایسی حرکتیں کرے گا جن حرکتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، ایسی باتیں کرے گا جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ جو بے مطلب اور بے مقصد اقدامات کرے، ایسے شخص کو مجنون، پاگل، بے وقوف اور احمق کہا جاتا ہے۔ آپ سے سوال اگر کیا جائے کہ آپ تو سارے دانا ہیں، آپ تو سارے عقل مند ہیں، آپ کوئی خدا نخواستہ بے عقل لوگ تو نہیں ہیں، لہذا ہمیں اپنی عقل کے مطابق جواب دیجئے کہ تمہاری عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں، ذرا تھوڑا سا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بآواز بلند سنو۔ تو اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم اسی مقصد کے لیے عزاداری کرتے ہیں جس مقصد کے لیے امام حسین شہید ہوئے، جس مقصد کے لیے انہوں نے شہادت پائی، وہی ہمارا عزاداری کرنے سے مقصد ہے۔ اب اگر سوال ہو کہ امام حسین نے کیوں شہادت پائی، یعنی کیا امام حسین کو کچھ پتہ نہ تھا اور انہیں پکڑ کے ذبح کر دیا گیا، یا انہیں اپنے سارے امور کا علم تھا اور اپنے علم و دانش کے ساتھ، سوچ اور سمجھ کے ساتھ تمہارے امام نے یہ راستہ اختیار کیا تھا؟ تو پہلی بات تو آپ مجھے بتائیے، آپ سارے اپنے امام کو ویسے ہی بلا وجہ شہادت کی طرف گئے ہو، یا ان کا کوئی مقصد تھا اور سمجھتے تھے یا نہیں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس مقصد سے اس وقت بھی رسول اکرم نے آگاہی دی تھی جس وقت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی تو آپ سارے مسلمان جانتے ہیں، اہل سنت بھی اس بات کو روایت کرتے ہیں، اہل تشیع بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ، سارے حضرات آواز بلند سلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا دینے والا ہے، اور جب اس بیٹے کی ولادت باسعادت ہو تو دیر نہ کرنا، مجھے فوراً اس کی اطلاع بھیج دیں۔ چنانچہ جب 3 ہجری کی 3 شعبان کے دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو فوری طور پر رسول اکرم کو اطلاع دی گئی، اور فوراً ہی رسول اکرم اپنی دختر کے گھر میں تشریف لائے اور امام حسین کو اپنی گود میں دینے کا ارشاد فرمایا۔ تو آپ کی ایک خاتون نے جو خدمت بی بی طاہرہ کے فرائض انجام دے رہی تھی، اس نے کہا ہم ذرا ان کو غسل دے دیں پھر آپ کو دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا اَأَنْتَ تُنَزِّفِينَهُ،
تو اسے صاف ستھرا کرے گی، اسے تو اللہ نے پاک اور صاف چنانچہ رسول اکرم کی گود میں مولا کو دے دیا گیا۔ روایت مشہور ہے کہ رسول اکرم نے امام حسین کے دائیں کان میں خود اپنی زبان وحی کے ساتھ آذان دی۔ اب اس آذان کی کیا حیثیت ہے جسے خود رسول دے رہے ہیں؟ بلال کا مؤذن ہونا اور ہے، محمد مصطفیٰ کا مؤذن ہونا اور بائیں کان میں آپ نے اقامت کہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آذان دینے والا کون ہے، اقامت کہنے والا کون ہے، کس کو یہ آذان اور اقامت سنائی جا رہی ہے؟ وہ دینے والا اپنی مثال آپ ہے، اور جس کو اذان و اقامت دی جا رہی ہے وہ بھی اپنی مثال۔ نہ کوئی محمد جیسا محمد ہے، نہ کوئی حسین جیسا حسین۔ اس سے جب رسول اکرم فارغ ہوئے تو پھر روایت یہ ہے کہ رسالت مآب نے امام حسین کے منہ میں اپنی زبان رکھی۔ جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ منہ کھولتا ہے، تازہ بچہ منہ کھولتا ہے، امام حسین نے منہ کھولا تو رسول اکرم نے اپنی وہ زبان رکھی جو زبان وحی کہہ رہے تھے، اور امام حسین نے ایسے چوسی جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے۔ کتنی دیر تک چوستے رہے وہ حسین جانے یا رسول جانے، گھڑی تو کہنا ہے جو منٹا ڈالتا ہے کی توجہ ہے۔ بہرحال وہ زبان چسانے والا جانے اور زبان چوسنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور روایت اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے عرض کی جاتی ہے، یہی اقدام رسول اکرم نے اس روز کیا تھا جس دن حضرت فاطمہ بنت اسد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے باہر آئے تھے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ دروازے سے نہ بی بی اندر گئی تھی، نہ خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر آئی تھی، بلکہ دروازہ بھی اللہ نے خصوصی بنایا تھا اور واپسی بھی خصوصی کرائی تھی۔ یعنی دیوار کعبہ میں شگاف آیا تھا، بی بی اندر چلی گئی تھی، شگاف مل گیا تھا، 3 دن بی بی اندر رہی تھی، تیسرے دن علی کو اٹھائے ہوئے باہر آئی۔ کیسے آئی؟ وہی جگہ دوبارہ پھٹی، وہ شگاف دوبارہ بنا اور بی بی طاہرہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ باہر حضرت رسول اکرم بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے فرزند جلیل کو ہاتھوں پہ لیا، پھر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دے دیا۔ جب رسول اکرم کے ہاتھوں پہ علی آئے تو دیکھا گیا کہ علی کی آنکھیں بند تھیں۔ اب باہر آ چکے ہیں لیکن ابھی آنکھیں بند ہیں۔ جو ہی پیغمبر اکرم کے دست مبارک پہ آئے تو سب سے پہلی آنکھ علی نے کھولی۔ جب علی نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو پہلی نظر پیغمبر اکرم کے چہرے وجہ اللہ میں پڑی۔ علی نے سب سے پہلے کسے دیکھا؟ پیغمبر اکرم کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ اس وقت منہ کھولا، جو منہ کھولا تو رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھ دی۔ وہ علی حیدر کرار نے بھی ایسے ہی چوسی جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ کو چوستا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم نے اپنی اس حدیث سے اس
حقیقت سے پردہ ہٹایا اور یہ فرمایا کہ خصصنی علی بالنظر فخصصتہ بالعلم، علی نے مجھے چن لیا اپنی پہلی دید کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کے لیے۔ یعنی مجھے علی نے پسند کیا کہ اپنی پہلی نظر میرے چہرے پہ ڈالے، تو میں نے علی کے بارے میں پسند کیا کہ وہی میرے علم کا وارث بنے۔ اب بتائیے مولا علی علم رسول کے وارث ہوئے یا نہ ہوئے؟ کہ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیأت من الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے میرا علم چاہیے وہ دروازے پہ آ کے قضا کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ علم کھلتا ہے مجلس حسین میں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو عام مجلس میں آتے ہیں، فقط وہ جو پلیٹ میں یا شاپر میں تبرک یا وہ چاول ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے آتے ہیں، یا دراصل علم کی خیرات لینے کے لیے جی وہ ملے تے بھاویں نہ ملے، اصل جو خیرات اس دروازے پہ تقسیم ہوتی ہے وہ اس علم کی خیرات ہے جس علم کا دروازہ علی ہے اور جس علم کا مدینہ محمد مصطفیٰ۔ بتائیے وہ مدینہ العلم میں علم کس نے بھیجا تھا؟ علم کا شہر جو تھا اسے کس نے علم دیا تھا؟ رسول پاک کو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے علم دیا رسول کو، رسول نے دیا علی کو، علی نے وہ دروازے کھولے مجلس حسین میں، اور آپ اس مجلس حسین کے صدقے اس علم کے مالک اور وارث ہوئے جو بتوسل علی و مصطفیٰ کے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی خیرات ہو سکتی ہے؟ تھوڑے آپ کے گھر میں ایک ایک دیگ حلوے کی بھی پہنچا دی جائے تو ایک ایک دیگ حلوے کی کیا اس علم کے برابر ہو سکتی ہے جو بطفیل علی و محمد کے اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے؟ تو یقیناً اس جیسی اور کوئی خیرات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت رسالت ماں فرما رہے ہیں کہ میں نے جو زبان چسائی ہے، اس زبان چسانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں اپنے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جسے رسول زبان چساتے تھے اسی کو اپنے علم کا وارث بناتے تھے۔ جب امام حسین کو زبان چسائی، وہ مولا علی کو چسائی، یہاں مولا حسین کو چسائی، وہاں علی علم کے وارث بنے، یہاں امام حسین علم کے وارث بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 12 ائمہ ہدا یا 13 معصومین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا سینہ اللہ اور رسول کے علم سے بھرا ہوا ہے۔ جو اس علم کا طلبگار ہے وہ آئے اور اس دروازے کا قداگر بنے اور نعرہ لگائے یا علی مدد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قداگر ہوتے ہیں نا، فقیر دروازے پہ آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک صدا ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی صدا ہوتی ہے، اور اس صدا کے ذریعہ وہ پہچانا جاتا ہے تو فلانا ہے، فلانا فقیر اللہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علی والے ہیں نا، ان کی قداگری کی صدا ہے یا علی مدد۔ لیکن میں پھر یہاں یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اے یا علی مدد پر ایمان رکھنے والوں، اگر آپ سے علی پوچھیں کیا مدد چاہتے ہو، اگر آپ کہیں یا علی مدد، تو کیا مولا علی کو یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ سے پوچھیں مدد کی جو تو پکار کر رہا ہے اور صدا دے رہا ہے، دستا صحیح کیا منگنا ہے؟
مولا علی پوچھ سکتے ہیں. اچھا اب ہم کیا کہیں؟ ایک مربع زمین، ایک شوگر مل، امریکہ کا ویزا. جی تو اگر یہ آپ مانگیں تو میں اس سے تو انکار نہیں کرتا کہ مولا علی کی مدد ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں آپ کو کیا خیال ہے مل سکتی ہیں یا نہیں. لیکن علی بھی سوچ کے سمجھ لیں گے یہ مجھے مانتا کیوں ہے. تو کیا خیال ہے مولا علی سے دنیا مانگنی چاہیے یا آخرت کی نجات مانگنی چاہیے؟ دنیا زیادہ قیمتی ہے یا آخرت زیادہ قیمتی؟ آپ اگر 100 شوگر ملوں کے مالک ہوں، 1000 شوگر ملوں کے مالک ہوں، لیکن آپ کے پاس نجات کا نسخہ نہ ہو، یا دوسرے الفاظ میں جنت کا ٹکٹ نہ ہو، ساری کائنات کی زمین کا کوئی مالک ہو جائے لیکن اس کے پاس جنت کا ٹکٹ نہ ہو، تو بتاؤ وہ فیل ہوا یا پاس ہوا؟ جی جب مرے تو پوری کائنات کا انتقال اپنے نام کرا چکا ہوا ہو، ساری دنیا کی زمین اس کی ہو، اور مر جائے تو ساری زمین کا انتقال اس کے پاس تھا، تو بتائیے اگر وہ جنت نہ گیا تو فیل ہوا یا پاس ہوا؟ اور اگر کوئی جھگی کا مالک بھی نہ ہو لیکن سیدھا جنت جائے، بولو نہ ہو زمین پہ کچھ جھگی میں بڑی بڑی گزرے نہ اتر گیا، اوکھا سوکھا گزار کے چلا گیا، جیسے مثلا حضرت ابو ذر گزار گئے تھے. آپ کے سامنے حضرت ابو ذر جب فوت ہو رہے تھے تو صحرائے ربضہ میں انہیں بھیجا جا چکا تھا، اور روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو ذر اس ربضہ کے صحرا میں پہلے ان کی بیوی فوت ہو گئی، پھر ان کا بیٹا فوت ہو گیا، بیوی کی قبر بھی بغیر کسی مددگار کے خود بنائی، بیٹے کی قبر بھی بغیر کسی معاون کے خود بنائی، اور آخر میں جب اس کا اپنا وقت آنے لگا موت کا تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ پوچھ رہی تھی بابا آپ تو جا رہے ہیں، آپ کا غسل و کفن کون کرے؟ نہ ان کے پاس کفن تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز تھی، نہ کوئی معاون تھا، نہ کوئی مددگار، اور حضرت ابو ذر اس غربت کے حالت میں فوت ہو رہے تھے، اور بیٹی پوچھ رہی تھی کیا ہوگا بابا تو چلا جائے گا تو یہ سارا فریضہ تجہیز و تکفین تغسیل وغیرہ کا کون کرے گا؟ اور ابو ذر پورے اطمینان سے جواب دے رہے تھے میری بیٹی پریشان نہ ہو، میرے نبی کا فرمان برحق ہے، میرے نبی کا فرمان. اور وہ پھر فرمان وہ سناتے ہیں اپنی دختر کو، فرماتے ہیں میں اپنے چند ساتھیوں سمیت ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت نے ہمیں دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا تم میں ایک وہ بیٹھا ہے جو انتہائی غربت کے عالم میں جنگل میں یا صحرا میں فوت ہو جائے گا. تم میں ایک وہ بیٹھا ہے جو صحرا میں غربت کے عالم میں فوت ہو جائے گا، لیکن اللہ اس کے غسل و کفن و جنازہ و دفن کا انتظام کر دے گا. اس کے بعد حضرت ابو ذر فرماتے ہیں بیٹی وہ جو ہم چند ساتھی رسول اکرم کی خدمت میں بیٹھے تھے نا، میں نے ان کے نام یاد کر لیے تھے، انہیں پہچان لیا تھا، میں ذہن میں ہمیشہ رکھے ہوا تھا کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں رسول یہ فرما رہے ہیں کہ وہ صحرا میں فوت ہو جائے گا، وہ کون ہے. اب میں جانتا ہوں کہ جتنے ہم ساتھی اس وقت رسول اکرم کی محفل میں موجود تھے ان میں سے ہر کوئی مجھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے، اور فوت بھی وہ آبادیوں میں ہوا ہے، صحراؤں میں کوئی فوت نہیں ہوا. اکیلا میں رہ گیا، ان چند ساتھیوں میں سے اکیلا میں رہ گیا ہوں. اب مجھے صحرا میں موت آ رہی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ نبی جو فرما رہے تھے وہ میرے بارے میں فرما رہے تھے، اور میری بیٹی مجھے یقین ہے کہ میرے نبی کا فرمان حق. اس لیے تو پریشان نہ ہو، اور جب میرا روح پرواز کر جائے تو میری میت کے اوپر میری یہ ہوا ڈال دینا. وہ اس صحرا سے ایک راستہ گزر رہا ہے،
اس راستے کے کنارے بیٹھ جانا، پھر اپنے نبی کے فرمان کی صداقت کا انتظار کرنا، دیکھنا کہ نبی اکرم کا فرمان کیسے حق ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بیٹی ایک چھوٹا سا برقع پہن کر اس صحرائی راستے پہ بیٹھ گئی، میت پہ ابا ڈال دی، خود وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حاجیوں کا ایک قافلہ اس صحرا سے گزرا، جس میں حضرت مالک اشتر بھی موجود تھے۔ اس قافلے میں کون موجود تھے؟ حضرت مالک اشتر۔ جب مالک اشتر نے اس راستے کے کنارے ایک چھوٹی سی بچی کو برقعے اور چادر میں لپٹا ہوا بیٹھا دیکھا تو نہ رہ سکے کہ وہ چلے جائیں، اترے، اس بچی کے پاس آئے اور بچی سے پوچھا، بچی اس صحرا میں تو کون ہے، کیسے بیٹھی ہوئی ہے؟ اس بچی نے کہا، میں رسول کے صحابی حضرت ابو ذر کی بیٹی ہوں، میرا بابا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی میت پڑی ہے اور میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ ان کے فریضے کیسے ادا کیے جائیں۔ اب کیسے ہو سکتا تھا کہ مالک اشتر کو یہ علم ہو جائے کہ ابو ذر غربت میں فوت ہوا ہے، بیٹی چھوٹی سی ہے اور یہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہ، اپنے قافلے کو کہا، رک جاؤ، پہلے یہ فریضہ ادا کریں گے، پھر ہم آگے سفر کو روانہ ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلا، سارے حجاج رک گئے اور انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا۔ کفن حضرت مالک اشتر کے پاس اپنا موجود تھا، انہوں نے وہ اس کفن سے پہلے غسل دیا، پھر کفن دیا، پھر سب نے مل کے جنازہ پڑھا، قبر کھودی اور اللہ کے سچے صحابی رسول کو، جس کو رسول نے فرمایا تھا کہ زمین نے کسی کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان کا مالک ہو۔ تو انہیں اس طریقے سے تجہیز و تکفین و غسل کا موقع مل گیا، اور جب قبر تیار ہو گئی تو حضرت ابو ذر کی بیٹی اب جدا ہونا چاہتی تھی نا قبر سے، آخری الوداع تھا، سارے حاجی تیار تھے کہ اب ہم سفر کو روانہ ہوں۔ وہ بیٹی قبر کے کنارے بیٹھ گئی، رونے لگی۔ کہا حضرت مالک نے، تھوڑا اور انتظار کرو، آخر یہ بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو رہی ہے، اسے اپنے باپ کی قبر پر رونے کی اجازت دو تاکہ جی بھر کے رو لے، اور اس کے بعد جب یہ جی بھر کے رو لے گی تو پھر ہم اسے لے کر اس گھر پہنچا دیں گے جو یتیموں کا سہارا ہے، یعنی مولا علی کا گھر، ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ آپ رونے لگ گئے۔ رونا چاہیے یہ سوچ کر کہ اے ابو ذر کی بیٹی، تیری قسمت پھر بھی اچھی تھی، تو اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھی رونے لگی تو تیرے ساتھیوں نے کہا جی بھر کے رونے دو۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب سکینہ اپنے بابا کی، جب فاطمہ بنت الحسین اپنے بابا کی لاش پہ تھی اور انہیں شمر کے تازیانے اپنے بابا کی لاش سے جدا کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ عزادارو، حق یہ ہے کہ یہ خاندان اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا مظلوم نہ ہوگا جتنا زہرا کا خاندان مظلوم ہے، جتنا بی بی طاہرہ کا خاندان مظلوم ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نوید اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس خاندان کا عزادار ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے امام حسین نے شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ اب آپ فرمائیے امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ دین بچانا امام حسین کی ذمہ داری تھی۔ اللہ نے جو دین اسلام کا نظام بنایا ہے نا، اور فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور فرمایا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، میں نے تمہارے دین کو تمام بنا دیا ہے، اور یہ اس قدر محکم دین ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی دین مجھے پسند نہیں ہے، اور میرا پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے۔ اب جب اللہ کا پسندیدہ دین اور کامل دین اور مکمل دین اسلام ہے تو کیا خیال ہے کوئی چیز اس کے دفاعی اور حفاظتی نظام کو برائے بنائے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ امام بارگاہ ہے، آپ نے بنایا، اس کو دشمن سے بچانے کے لیے اگر کوئی آپ انتظام نہ بنائے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے امام بارگاہ کو مکمل کر دیا۔ بابا اس کی اینٹوں کو مکمل کرنا اس کی تکمیل نہیں، اس کی تکمیل تب ہے جب اس کے دشمن سے بچانے کا سسٹم بھی آپ بنائیں، اور اس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے بھی ایک دفاعی نظام آپ تیار کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی دشمن آئے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کی اس امام بارگاہ یا کسی بھی چیز کو تباہ کر کے چلا جائے اور آپ کے ہاں کوئی انتظام نہ ہو۔ لہذا کیا اس کا حفاظتی نظام بھی اسی کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہونا چاہیے تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے دین کو بچانے کے لیے کیا نظام بنایا ہے؟ دین لانے کے لیے یا دین بھیجنے کے لیے تو اللہ نے اپنا رسول بنایا، اور بذریعہ رسول اللہ کا دین آیا، پہنچایا، لیکن رسول خود تشریف لے گئے۔ یہ دین کب تک کے لیے آیا ہے جی؟ 1 صدی کے لیے، 2 صدی کے لیے، یا قیامت تک کے لیے؟ دین اسلام کب تک کے لیے ہے؟ دین کا کوئی دشمن بھی ہے؟ ذرا اسلام کے دشمن کا مجھے پتہ بتائیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میرا قرآن بھی اگر تم پڑھنا چاہو تو پہلے شیطان رجیم ملعون سے میری پناہ طلب کرو، اس لیے کہ میرے قرآن کا دشمن شیطان ہے، میرے دین کا دشمن شیطان ہے، تم مسلمانوں کا دشمن شیطان ہے، دین کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے، لمبی عمر ہے یا چھوٹی عمر ہے، تجربہ کار ہے یا نا تجربہ کار ہے جی؟ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اپنے فن کا شیطان سے زیادہ تجربہ کار ہو؟ بھئی آئے 100 سال دیے، 150 سال دیے، 200 سال دیے، چکر چلائے، سازشیں کی، مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ ایسا دشمن ہے ہر چال کو چلتا ہے، ہر نبی کے خلاف چلا ہے، ہر رسول کے خلاف اس نے سازش کی ہے، وہ سارے چلے گئے عبد ہے، اور جو اس کا تجربہ بڑھا۔ لہذا کوئی اس میں شک نہیں کہ اپنے فن کا سب سے بڑا تجربہ کار ہے ابلیس۔ ایک تو بات یہ ہوگی، دوسرا یہ کہ ابلیس اکیلا ہے یا اس کا کوئی لشکر بھی ہے جی؟ خود تو ہے جنات میں سے، ابلیس خود کون ہے؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، جب اللہ نے اس ابلیس سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ تجھے امر فرمایا ہے کہ آدم کا سجدہ کر تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ توجہ ہے، میں نے آدم کا سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھتا ہوں، تو کیسے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے
اور حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں لہذا میں افضل ہوں، کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ جتنی مرد و زن میرے سامنے بیٹھے ہو تو کہ شیخ بیٹھے ہو، اے مٹی والے ہو، بتاؤ مٹی اور آگ۔ اب شیطان کہتا ہے آگ افضل، آپ بھی اپنے مقام پہ جا کے سوچیں آگ افضل یا مٹی افضل؟ آواز بلند صلوات۔ لیکن اس سے یہ تو سمجھ آیا نا کہ ابلیس مٹی سے نہیں، ابلیس کس سے ہے؟ آب ہے مٹی سے، بس معلوم ہوا انسان ہے مٹی سے، آدمی ہے مٹی سے، اور شیطان جنات ہیں آگ سے۔ لیکن میں یہ صاحب پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ابلیس ہے خود تو چلو جنات میں سے ہے، آگ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے جو چیلے چانٹے جو بھرتی کرتا ہے، یہ فقط جنات کو اپنے لشکر میں بھرتی کرتا ہے یا انسان بھی بھرتی ہو جاتے ہیں؟ بھرتی ٹھیک ہے، آپ ہوں تو آپ جیسا کرتے، مجھے اس پہ کوئی زیادہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس کے جو سپاہی ہیں، اس کے جو ہرکارے ہیں، اس کے جو پیادے ہیں، وہ فقط جنات والی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ مٹی سے پیدا ہونے والی ظاہر بظاہر نظر آنے والی مخلوق انسان بھی اس کے لشکر کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ والناس ہے، تو جو ہے سورہ والناس جو آخری قرآن کا سورہ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ابو بڑھے، من الجنت والناس۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پناہ مانگو، اپنے رب سے پناہ مانگو، اپنے مالک سے پناہ مانگو، اپنے معبود سے برحق کی پناہ میں آؤ۔ کس لیے؟ اس وسواس خناس کی سازش سے بچنے کے لیے، اور اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ یہ وسوسے ڈالنے والا آ کر تمہارے یوسوس فی صدور الناس، جو اس کا طریقہ واردات ہے، اور یہ جو تم پر حملہ کرتا ہے اور تمہیں اپنا سپاہی بنا لیتا ہے، کس طریقے سے؟ اندر ہی وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈال کے خود محبوب بن جاتا ہے، اور یہ بندہ اس کا محب بن جاتا ہے۔ اچھا، لیکن کیا یہ فقط جنات کو اپنا سپاہی بناتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے من الجنت والناس۔ تو قرآن کا جو آخری لفظ ہے والناس، قرآن کا آخری لفظ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ انسان بھی اس کے لشکر کے سپاہی بن جاتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو ابلیس کرتا ہے، یعنی وہ بھی یوسوس فی صدور الناس کا عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کے سینوں میں انسان ہوتے ہیں، اور انسان بھی دوسرے انسان کے سینے میں وسوسے ڈال کر شیطانی کام کر سکتا ہے، اور اسے رب سے بھی دور کر سکتا ہے، اسے محمد و آل محمد سے بھی دور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے محمد و آل محمد کا دشمن بھی بنا سکتا ہے۔ اس دنیا میں محمد و آل محمد کے دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے یا ختم ہو گئے؟ جی ہیں۔ ان کو کون دشمن محمد و آل محمد بناتا ہے؟ شیطان۔ وہ شیطان فقط جنات میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں؟ بولو، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ من الجنت والناس، جنات بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسان بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، یہ وسوسے ڈالنے والا انسان جو دوسرے انسان کو وسوسوں کا شکار کر کے شیطان کا شکار بنا دیتا ہے، یہ انسان امام بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ ہوں تھوڑا امتحان ہے،
یہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے انسان، آپ ان کو پہچان لیتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے تو جناب بندہ دشمن کو نہ پہچان سکے، دسو وہ کیسا بندہ ہے جو دشمن کو اگر نہیں پہچانے گا تو پھر دشمن کے وار کا شکار ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو کیا دشمن کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اور اللہ کہتا ہے تیرا دشمن فقط وہ نہیں ہے جو نظر نہ آئے، وہ بھی ہے جو انسان ہے، تجھے نظر آتا ہے، تیرا دشمن ہے۔ تو اگر اس سے بچنا چاہتا ہے تو پہلے دشمن کو پہچان۔ مجلس سے آوے بندہ سے دوست دشمن کی پہچان ہی نہ کر سکے تو اسے مجلس میں آنے کا کیا فائدہ؟ اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے۔ لہذا آپ سارے حضرات فقط اپنے ذہن پہ زور دیجئے، فقط کانوں سے مجلس نہ سنیے۔ یہ مصیبت ہے نا، جنہیں کنہ نہ سننا دیں وہ فقط سننا چیک کرے دیں۔ ناراض تھی گئے اسے جو فقط سروں کے لیے مجلس نہیں ہے، اور فقط کانوں سے تجھے پتہ نہیں چلتا کہ مجلس صحیح کون سی اور غلط کون سی ہے جب تک تیرا قلب، تیرا دل، تیرا عقل کو روشن نہ ہو۔ اور تو اگر عقل و فکر سے کام لے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ اور ادنا سا میں اس کا جو پتہ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی بولنے والے کی گفتگو تیرے دل میں نیکی کی محبت بڑھائے تو سمجھ لے یہ میرا مخلص راہبر اور پیشوا ہے، اور اگر تیرے دل میں کسی کی گفتگو برائی سے محبت کو بڑھائے میں سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ تو ایک بندے کی گفتگو سنے، امام بارگاہ میں سنے، مسجد میں سنے، ممبر سے سنے، سٹیج سے سنے، جیسے سنے، کسی کی گفتگو سنے، جب اٹھے تو اپنے آپ کو دیکھے کہ تیرے دل میں یہ اثر مرتب ہوا ہے اس کی گفتگو کا کہ نماز میں کیا رکھا ہے۔ جو رہی تو اس مارگاہ سے باہر نکلے یا مجلس سے باہر نکلے تو تیرے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے اصل تو انہیں نماز ہوتے کرے دیا سے نماز تکاکی کوئی نہیں۔ اب اس گفتگو کا اثر کیا ہوا؟ نماز سے نفرت ہو جو گئی۔ اس بندے کی گفتگو کا نتیجہ تیرے دل پر کیا مرتب ہوا؟ نماز سے نفرت۔ ایک گفتگو تو نے سنی تو تیرے دل میں نماز کی محبت اور بڑھ گئی، تیرے دل میں نماز کی محبت اور بڑھ گئی۔ تھوڑا موٹا اگر پہلے سستی کرتا تھا تو تو نے اس سستی کو بھی چھوڑ دیا اور تو پر وقت اپنی نماز کی طرف گیا اور پابند ہو گیا۔ بس ایک گفتگو تیرے اندر نماز کی اہمیت اور محبت کو بڑھائے، اور ایک گفتگو تیرے اندر نماز کی اہمیت کو گھٹائے اور اس کی نفرت کو بڑھائے۔ اب بتا ان دو گفتگوؤں میں سے اللہ کا نمائندہ کون سا ہے اور شیطان کا نمائندہ کون سا ہے؟ ایک گفتگو آئے اور وہ تیرے گفتگو کے نتیجہ دے دے، کھاوی رکھتے پیتی رکھ جی میں مرضی آوی کی تھی ناراض کرنے میں اور اڈو پاٹ اڈے پاٹ انہا چکر انہا فراٹ ان کو لوٹ ان کو پاٹ اور اپنا مال کٹھا کرتے کھاتی رکھتے پیتی رکھ جانے یا علی۔ ایک گفتگو تیرے اوپر یہ اثر مرتب کرے، دوسرا گفتگو والا آئے اور وہ تجھے یہ کہتے خبردار حرام کا ایک دن کا بھی نہ اٹھانا۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ کوفہ کے بازار میں
بیویاں قیدی تھیں، بیویاں کس چیز پہ تھیں؟ اونٹوں کی پشت پر۔ یہ بات میں تو بناوٹ تو نہیں کر رہا، روز سنتے ہو۔ بیویاں قیدی تھیں اور کس پہ لادی گئی تھیں؟ بے محمل اونٹوں کی پشت پر۔ اب بازار ہے، دونوں طرف مکان ہے، درمیان سے رشک ہے کوفیوں کا اور بیویوں کا قافلہ اونٹوں پہ قیدی ہو کے لگا ہوا، اس میں سے گزارا جا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ابن زیاد نے یہ سارا اقدام کیوں کیا؟ تاکہ رسول کے خاندان کو ذلیل کرے، رسول کے خاندان کو رسوا کرے، اسی لیے تھا۔ اور وہ بھرے بازار سے گزار رہا ہے اور رش سے گزار رہا ہے۔ منظر کیا بن جاتا ہے کہ دائیں بھی مکانات ہیں، بائیں بھی مقامات ہیں، اندر سے یہ بیویاں قیدی حالت میں یوں گزاری جا رہی ہیں۔ ان مکانوں پہ بھی کوفے کی عورتیں چڑھائی ہیں، ان مکانوں کی چھتوں پر بھی کوفے کی عورتیں چڑھائی ہیں۔ اب اونٹوں کی پشت پر جو بیویاں ہیں تو چھتیں اور اونٹوں کی پشتیں تقریباً برابر ہیں، اور وہ بیوی بیٹی وہ خواتین جو کوفے کی ہیں وہ اپنے چھتوں پہ چڑھ کر تماشا دیکھنے آئی ہیں رسول کی بیٹیوں کا۔ اور کیا پوری توجہ سے، رونے کے لیے بھی سن لیکن ہدایت کے لیے بھی سن۔ عزاداری باعث ہدایت ہے، عزاداری تیری آخرت کی نجات کی چابی ہے، اور تیرے آنسو تب قیمتی ہوتے ہیں جب کہ تیرے قلب میں نور ہدایت کو پیدا کرنے کا مسئلہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر پھر کائنات میں کوئی شے قیمتی نہیں جتنا وہ آنسو قیمتی ہے جو غم حسین میں پیدا۔ تو یہ بیویاں اونٹوں پر ہیں، میری عورتیں بھی چھتوں پر ہیں، بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں، بلکہ روایات کے مطابق پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور بیویاں بے محمل اونٹوں پر قیدی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ باقی منظر تو خود جانتا ہے، جن کے سروں پہ چادریں نہ تھیں۔ کیا سنگین منظر تھا۔ اب ہوا کیا؟ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب تو جانتا ہے بچوں کا کیا حال تھا۔ کربلا میں 3 دن کے پیاسے رہے تھے، چوتھا دن 11ویں محرم کا آیا تھا تو انہیں قیدی کر کے کوفہ لے جایا گیا تھا۔ اب پتا نہ کہیں سے پانی ملا، نہ کوئی کھانا ملا، بچے پیاسے بھی ہیں، بچے بھوکے بھی ہیں، سارے قیدی بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن بھوک پیاس کا زیادہ اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ بچے بھوکے پیاسے ہیں، وہ جو کوٹھوں پہ چڑھی ہوئی چھتوں پہ عورتیں ہیں وہ ان بیویوں سے پوچھتی ہیں، روایات کے جملے ہیں، یہ بیویوں سے پوچھتی ہیں من ای الاسارا انتن، یہ بیویوں بتاؤ تو کس خاندان کی قیدی؟ اللہ نہ کرے کسی شریف شادی سے کوئی نامحرم پوچھے تو کس خاندان کی ہے؟ کوئی شریف شادی کسی کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کس خاندان سے ہوں، لیکن یہ جو اونٹوں پہ قیدی بیویاں بیٹھی ہیں ان سے وہ کوفے والیاں پوچھ رہی ہے میں نہیں یہ لو سارا انتنا، تم کس خاندان کی قیدی ہو؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیویاں بتائیں تو کیسے بتائیں، نہ بتائیں تو کیسے نہ بتائیں؟ اس لیے روایت کہتی ہے کہ بیوی ایک نے بتایا، کیا بتایا؟ نحن اسارا اہل البیت، ہم خاندان اہل بیت کی قیدی۔ اب خود سوچ لیجئے کیا اہل البیت کا لفظ قرآن میں ہے یا نہیں؟ قرآن میں اہل البیت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب وہ خاندان رسول کی بیویاں کہہ رہی ہے اسی خاندان
ہم اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب واضح ہے کہ وہ جو کوفے کی خاندان کی کوٹھوں پہ چڑھی ہوئی کوفی عورتیں تھیں وہ کوئی ایسا تو نہ تھا کہ اہل البیت کو بالکل نہ جانتی ہوں، اس لیے کہ یہی کوفہ تھا جس میں چند سال پہلے علی ولی کی حکومت رہ چکی ہے، اور آثار حکومت امیر المومنین زندہ تھے، اور واضح ہے کہ حضرت امیر المومنین کی حکومت کے دوران ان بیویوں کی کیا شان ہوا کرتی تھی، رسول کی بیٹیاں اور علی کی دختران کی شان کیا ہوتی تھی۔ وہ کوفے والی پہلے سے سنے ہوا تھا، جب سنا کہ نحن اسارا اہل البیت، اب ان کے دل میں ویسے بھی رحم آیا، وہ خواتین اتری اپنے گھروں میں گئیں، کچھ کھجوریں صدقے کی اٹھائیں، بچوں کو دینا شروع کر، ان کے دل میں رحم آیا، یہ بچے چوتھا دن ہے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، انہوں نے تھوڑی تھوڑی کھجوریں ان بچوں کو دینا شروع کی۔ اب خود ہی بتا فطرت کا تقاضا کیا ہے، جب پیاسے کو پانی ملے، بھوکے کو کوئی کھانے کی چیز ملے، وہ کتنا جلدی سے اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ادھر سے ان خواتین نے کھجوریں دی، ادھر سے بی بی ام کلثوم نے بآواز بلند کہا یا صدقہ ہرا، خود ہی سوچو میرے 2-4 سال کے بچے جن کے ہاتھوں میں زندگی کی بھوک کے منظر میں آئی ہیں کھجوریں، اور بی بی نے کہا یا اطفال آل محمد ان صدقت علینا حرام، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، ہم آل محمد کے فرزندان ہیں، ہمارے لیے یہ حرام ہے۔ روایت کہتی ہے بچوں نے وہ کھجوریں زمین پہ پھینکنا شروع کر دی، اگر کسی کے منہ میں کوئی کھجور چلی گئی تھی انگلی ڈال کے پھینکی اور کہا وہ پھپھی کے وہ بی بی فرما رہی ہے ان صدقت علینا حرام۔ عزادارو ذرا بتاؤ ایک دانہ کھجور کا، آل محمد کا حکم یہ ہے کہ ایک دانہ کھجور کا بھی حرام استعمال نہ کرو، تب تم کربلائی ہو، تب تم عزادار ہو، تب تم سچے ہو کہ تم آل محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ تو اب بتائیے میرے محترم دوستو، عزاداری کا مقصد جیسے مرضی آئے کما اور کھا، یا حلال کما اور حلال کھا؟ عزاداری کا مقصد تو صحیح ہے، وہی جو میں نے عرض کیا کہ عزاداری اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو عزادار ہے کائنات کا سب سے بہترین عبادت کا موقع اسے نصیب ہوا ہے۔ امام حسین جب مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے تھے، بس آخری جملے امام حسین نے اپنے دست عصمت سے لکھا تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، لکھا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير على سيرة جدي رسول الله وعلى سيرة أبي علي أمير المؤمنين۔ میں اس مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی اگر میں سوال کروں علی اکبر کو بھی لے جا رہے ہو، عباس کو بھی لے جا رہے ہو، اون و محمد اور قاسم کو بھی لے جا رہے ہو، حتیٰ کہ رباب کی گود کے 9 مولود علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہو، اور کائنات کی سب سے عظیم ترین پردادار بیویوں کو بھی لے جا رہے ہو، مولا حسین کیوں مدینے سے جا رہے ہو، اتنا سارا پاکیزہ قافلہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو جواب میں یہی کہیں گے میں اس لیے جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے کی امت میں اصلاح دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی 50 سال کی اس مدت میں رسول اکرم سن 11 ہجری میں وفات پاتے، اور یہ سن 61-60 ہجری کا زمانہ ہے، 50 سال کے اندر
اسلام کا چہرہ اتنا مسخ کر دیا گیا ہے کہ اب یزیدیت بن گئی ہے اسلام، اور یزید سوار ہو گیا ہے دین اسلام پر، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان 50 سال کے اندر اب کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان کی اکثریت نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ کیا خیال ہے، یزید کی بیعت دم درود کی بیعت تھی یا مرنے اور مارنے کے جواز کی بیعت تھی؟ بیعت تو اس معنی میں تھی یزید کی بیعت، اب ہم ہیں یزید کی بیعت، جس کو یزید کہے گا مار ڈالو ہم مار ڈالیں گے، اور اگر یزید کہے گا خود مر جاؤ میرے حکم کے لیے، قتل کرو بھی اور قاتل ہوگو بھی، جیسا کہ کربلا میں تھا۔ کربلا میں جتنے یزیدی آئے تھے قتل کرنے آئے تھے یا نہیں؟ کس کو؟ یہ یزید کی بیعت ہے کہ یزید اگر حکم دے کہ حسین جیسی ہستی کو قتل کرو تو ہم یزید کی مانیں گے، یہ یزید کی بیعت تھی۔ اور اس بیعت کے معنی میں 98-99% مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور سارے یزید کے کہنے پر امام حسین کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے تھے۔ میں کیوں نہ کہہ لوں یہ بات کہ حضرت امام حسین نے عاشور کے دن ایک خاص اقدام کیا تھا۔ کیا؟ رسول اکرم کا امامہ اپنے سر پہ رکھا تھا، رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا تھا، رسول کی عبا اپنے کندھے پہ اڑی تھی، رسول کا کمر بند اپنی کمر میں باندھا تھا، رسول کی سواری پہ سوار ہوئے تھے، اور اپنے سر کے امام رسول پر اللہ کا قرآن رکھا تھا، اور رکھ کے اونچے ٹیلے پہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور فرماتے تھے او لوگوں جو مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں، انسبونی، میرا نسب تو مجھے بتاؤ، پھر سن لو، انا ابن بنت نبیکم، میں حسین تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ رسول کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کے گواہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم پوچھنا چاہو حسین تیری سچائی کا گواہ کون ہے، پہلے تو میں کہتا ہوں حسین تیری غربت کی انتہا ہے کہ آج تجھے بھی اپنی سچائی کے گواہ بنانا ہوگا، تیری مظلومیت کی انتہا ہے۔ حضرت نے نام لیے، فرمایا جابر ابن عبداللہ انصاری ابھی زندہ ہے، زید ابن ارقم رسول کا صحابی ابھی زندہ ہے، انس ابن مالک رسول کا صحابی ابھی زندہ ہے، ابو سعید خدری رسول کا صحابی، بہت سارے صحابیوں کا نام لیے، اور فرمایا جاؤ ان سے پوچھ لو، وہ گواہی دیں گے کہ حسین کا یہ فرمانا حق ہے کہ رسول نے فرمایا تھا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح تم کس جرم میں مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے؟ میرا کوئی جرم تو مجھے بتاؤ، میں نے کسی کو مارا ہے جس کا قتل کا بدلہ لینے آ گئے ہو، میں نے کسی پہ کوئی ڈاکہ مارا ہے جس کے لیے آ گئے ہو، اور میں نے کون سے جرم کیا ہے جس جرم کی سزا میں تم مجھے اکٹھے ہو کے قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہو؟ اس وقت بس آخری جملہ شمر ابن ذی جوشن بولا تھا، اور اس نے کہا تھا اے حسین تیرا ایک ہی جرم ہے، اس کے بدلے میں ہم تجھے قتل کر گئے، اور وہ کیا؟ تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یزید کا حکم ہے ہمیں جب تک حسین اقرار بیعت نہ کرے یا اس کا سر آنا چاہیے، ابھی بھی تو اگر یزید کی بیعت کا اقرار کر دے تو ہم تیرے خون سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں اور تجھے قتل نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تک تو یزید کی بیعت کا منکر ہے ہم تجھے قتل کرنا یزید کے حکم کے مطابق ضروری سمجھتے ہیں۔ اب بتاؤ امام حسین کیا کرے؟ جب اس منزل پہ بات آ گئی اس وقت روایت کہتی ہے کہ امام حسین یہ کہتے ہوئے اس ٹیلے سے اتر آئے، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، یہ یزید کی بیعت ذلت کا طوق ہے، اور حسین کبھی اس ذلت کے طوق کو اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ جملے ادھر سے حسین بول رہے تھے، ادھر سے خیموں سے بیویوں کی رونے کی آواز،
خیموں سے بیوی ہوئی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور سب رو رو کے کہہ رہی تھی اب تجھے بیعت کے بدلے مارا جا رہا ہے۔ عزاداروں، یہی وہ منظر تھا کہ جس نے کربلا میں اس ظلم کی بنیاد رکھی۔ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان ظالموں کو شکست دی جا سکتی ہے اور یزید کی بیعت کو پامال کیا جا سکتا ہے اور یزید کو کائنات میں سب سے زیادہ نجس انسان ثابت کیا جا سکتا ہے، تو اس عزاداری کے صدقے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں، یزید پر لعنت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور یزید سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اگر کوئی یزید کی محبت کا تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا ہے تو پوری امت مسلمہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور اس پہ تبرے شروع کر دیتی ہے۔ تازہ ہی آپ نے یہ منظر پاکستان کی سرزمین پہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ تاثیر کس کی ہے؟ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ اے عزادار، یہ تیری عزاداری کا نتیجہ، یہ تیری عزاداری کی تاثیر ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں عزادار جینا نصیب فرما، عزادار مرنا نصیب فرما اور عزاداروں میں سے معشور ہونا نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔